बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। इमरान खान की हुकूमत कौन कैसे गिराएगा? 39 महीनों में 13 सहाफ़ियों ने 26 कैसे और कौन से दावे किए, और इमरान खान पाकिस्तानी मीडिया को और अपोजिशन को अगले 100 घंटों में क्या बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं, इस हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखेंगे इस वीडियो के अंदर। लेकिन प्यारे नाजरीन, पहले हम आपको यह बता दें बैकग्राउंड के लिए कि तकरीबन 21 बरसों से प्रिंट मीडिया का और तकरीबन गुज़श्ता 18 बरसों से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का और गुजरे 5 बरसों से सोशल मीडिया का भेदी हूं मैं, घर का भेदी। इसलिए मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तानी मीडिया को किस वक्त क्या चाहिए, और मैं ये फ़र्ज समझता हूं कि ये मैं अपने नाजरीन के भी गोश गुजार करूं, क्योंकि पाकिस्तान अपनी तारीख के उस लम्हे से गुजर रहा है कि अब हमें बाकायदा तौर पर, जब कुछ लोग बाकायदा तौर पर जमहूरियत के खिलाफ, पाकिस्तान की मुंतखब आइनी और जमहूरी हुकूमत के खिलाफ पोजीशन ले चुके हैं, तो फिर हमारा भी ये फर्ज बनता है कि बाकायदा आवाम की तरफ की पोजीशन ले ली जाए और आवाम को तमाम तर हकायक से आगाह किया जाए कि कौन इस वक्त क्या कर रहा है। तो दोस्तों, मामला कुछ यूं है कि पाकिस्तान का प्रिंट मीडिया हो, पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या पाकिस्तान का सोशल मीडिया हो, मामला है दोस्तों सारा रेटिंग का। और मेरा ये मानना है, और मैं माजी में भी बारहा आपको ये बात बता चुका हूं, ये मेरा तजर्बा है पाकिस्तानी सहाफत के हवाले से, कि पाकिस्तान में जब जब जमहूरियत मजबूत होगी, पाकिस्तान के अंदर मीडिया की रेटिंग कम होगी। पूरी दुनिया इसी सिनेरियो से गुजर चुकी और उससे सीख चुकी कि जब जमहूरियत मजबूत होती है, अपोजिशन के सियासी के जो सियासत के पार्लियामान के सियासतदानों के बयानात इश्यूज कम होते हैं, अफरा तफरी मुल्क में नहीं होती सियासी अफरा तफरी, तो फिर मीडिया को काम करना पड़ता है। मीडिया अवामी इश्यूज सामने लेकर आता है, चाहे वो हेल्थ के हों, चाहे एजुकेशन के हों या दीगर सोशल इश्यूज हों, लेकिन इन चीज़ों पर मेहनत करना पड़ती है। जबकि पाकिस्तानी मीडिया को पाकिस्तान के नाम नहाद वड्डे एंकरों, वेले सहाफ़ियों और मुलाजम दानश्वरों को कुछ ना कर कर खाने की आदत पड़ चुकी है। लाखों रुपए की तनख्वाह ये कुछ ना करने की हासिल करते हैं। करना इन्होंने सिर्फ ये होता है कि सियासतदानों की लड़ाई का इंतजार करें, मुल्क में अफरा तफरी का इंतजार करें और हमेशा इस किस्म की साजिशी थ्योरियां घड़ते रहें अपने दफ्तरों में बैठ कर के अपोजिशन और हुकूमत एक पेज पर नहीं है, और फिर इसी बहाने लाखों रुपए की तनख्वाहें पाते रहें। पहले यह मामला सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में था, लेकिन गुज़श्ता कुछ अरसे से जब से इमरान खान जो है वो नजर आ रहा है कि अपना 5 साल इक़्तिदार की जो मुद्दत है वो पूरी कर लेंगे, अपोजिशन बार बार नाकाम हो चुकी, मीडिया बार बार नाकाम हो चुका, अब सोशल मीडिया के ऊपर भी बैठे हुए लोगों को इस बात का एहसास हो गया। मैं उनके नाम नहीं ले रहा, मैंने इस थंबनेल के अंदर कुछ तस्वीरें आपके सामने रखी हैं। आप इन लोगों को अच्छी तरह से जानते हैं। ये वो लोग हैं कि जिनकी पहले दुकान प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर इमरान खान की वजह से बंद हुई, तो उसके बाद फिर उन्होंने अपनी दुकानें सोशल मीडिया के ऊपर खोल ली। लेकिन जो जो पाकिस्तान में जमहूरियत मुस्तहकम हो रही है, इमरान खान तमाम मामलात को अपने हाथ में लेकर पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क में इंतखाबी इस्लाहात लाना चाहते हैं, FBR इस्लाहात लाना चाहते हैं, एहतसाब के हवाले से इस्लाहात लाना चाहते हैं, और बाकायदा तौर पर अब जबकि मुल्की इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी ये कहा जा चुका है कि वो इमरान खान के पीछे खड़े हैं, और इस्टेब्लिशमेंट ये भी कहती है कि इमरान खान बॉस हैं, और अदलिया की जानिब से भी रवैया जो है वह नजर आता है। तो ऐसे वक्त के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, अदलिया के अंदर, मीडिया के अंदर और ब्यूरोक्रेसी के अंदर बरसों की जो शरीफाना सरमायाकारी है वो चौंक पड़ती है। उन्हें यह नजर आता है कि इमरान खान ना सिर्फ कामयाबी से अपनी 5 साल ये मुद्दत पूरी कर पाएंगे, बल्कि अगले 5 साल के लिए भी इक़्तिदार में आ जाएंगे, और इस दौरान उनके लिए बताने को कोई खबर नहीं होती। इस महंगाई में भी, जो महंगाई आलमी मंडी के तनाजुर में हुई, पूरी दुनिया में महंगाई की लहर है, और इस महंगाई को बेस बनाकर भी जब वो मुल्क में अफरा तफरी नहीं फैला सके, जब वो पाकिस्तान के अवाम को बाहर नहीं ला सकते, जब वो इमरान खान के खिलाफ माहौल नहीं बना सकते, तो फिर डेफिनेटली ये होता है कि उनकी दुकान सोशल मीडिया की भी बंद होना शुरू होगी। ये कुछ लोगों की तस्वीरें मैंने आपके सामने रखी हैं। ये वो लोग हैं जिनकी दुकानें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया की बारहा
جو ان کی دکانیں چمکا کرتی تھیں صرف اس قسم کی تھیوریاں بیچ کر کہ جناب سیاسی حکومت اور اصلی قیادت ایک پیج پر نہیں ہے، فلاں سیاستدان نے یہ بیان دے دیا، فلاں نے یہ دے دیا، پر اپنے پروگراموں میں بیٹھ کر لڑایا کرتے تھے جناب وہ یہ کہہ رہے ہیں، آپ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں، جن کے پاس ایشو کے اوپر ڈسکس کرنے کے لیے کچھ نہیں، جو الیکٹورل پالیٹکس کی الف بے بھی نہیں سمجھتے، جو پارلیمانی رپورٹنگ کی الف بے بھی نہیں سمجھتے۔ کسی بھی ملک میں جمہوریت کو مضبوط بنانے کے لیے دو تین اہم ترین چیزیں ہیں، ایک تو اس کا انتخابی عمل ہے، دوسرا اس ملک کے اندر ہونے والی پارلیمانی رپورٹنگ ہے، اور تیسرا جب بجٹ پیش ہوتا ہے تو فائنانس رپورٹنگ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ اچھی طرح سے اندازہ لگا لیجئے، آبزرو کر لیجئے، یہ کہ تینوں ایسی فیلڈ ہیں کہ ان تینوں فیلڈ کے اندر چاہے انتخابی اصلاحات ہوں، چاہے پارلیمان اور آئین کی رپورٹنگ کا معاملہ ہو، یا چاہے فائنانس بل کی رپورٹنگ کا معاملہ ہو، ان کو ان تمام معاملات کی الف بے کا بھی نہیں پتا، اور ان ایشوز کے حوالے سے کبھی بھی عوام کو یہ فیکٹ اینڈ فگر کے ساتھ آگاہ نہیں کر سکتے۔ تو آسان ترین کہانی ان کے لیے یہی تھی کہ تھیوریاں بیچیں، اور ہماری اب تک کی تحقیقات کے مطابق گزشتہ 39 مہینوں کے اندر مختلف 13 صحافی، جن میں سے اکثر کی تصاویر میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور اب ان میں کچھ بلونگڑے بھی شامل ہو گئے ہیں، کچھ ایسے بلونگڑے جن کی تصویریں میں خود آپ کے سامنے نہیں لگا رہا، جو کہ کچھ عرصہ پہلے یوٹیوب کے اوپر نمودار ہوئے، اور آج کل کیونکہ ان کی ریٹنگ نہیں آ رہی تو اپنی اس ریٹنگ کو بنانے کے لیے وہ روزانہ کی بنیاد پر عمران خان کی حکومت گرا جو ہیں، وہ روزانہ کی بنیاد پر عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لا رہے ہیں، وہ روزانہ کی بنیاد پر ملک کے نئے وزیر اعظم کے نام بتا رہے ہیں، وہ روزانہ کی بنیاد پر پیشگوئی کر رہے ہیں کہ عمران خان کی حکومت آج گئی یا کل گئی۔ لیکن میرے محترم دوستو، میں یہ معاملہ آپ کے گوش گزار کروں کہ نومبر کیوں پاکستانی سیاست کے لیے ایک مرتبہ پھر اہم ہے، اور نومبر سے لے کر 2 فروری تک یہ دن کیوں اہم ہے، اور میں اس کو آخری مارکہ عمران خان اور پی ڈی ایم کے درمیان کیوں کہا کرتا ہوں، کیونکہ اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہیں۔ وجوہات آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ 18 نومبر وہ تاریخ ہے کہ جب عمران خان اپنے 60 سالہ اقتدار کی مدت میں سے 39 مہینے 39 مہینے مکمل کرنے والے ہیں، اس کے بعد ان کے اقتدار کے 21 مہینے باقی رہ جائیں گے، اور اس دوران عمران خان ماضی کے بے شمار بڑے رہنماؤں کے کئی ریکارڈز اقتدار میں رہنے کے توڑ چکے ہیں، اور اب ان کی نظر اگلے ریکارڈز کے اوپر ہے، چاہے وہ نواز شریف کی زیادہ مدت کا معاملہ ہو، یوسف گیلانی کی زیادہ مدت کا معاملہ ہو، جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کی مدت کا معاملہ ہو، اور پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی مدت کا معاملہ ہو۔ عمران خان ان تمام ریکارڈز کو توڑتے ہوئے جب اگلے برس نومبر 2022 میں پہنچیں گے تو اس وقت عمران خان پاکستان میں سب سے زیادہ اکیلی مدت تک، یعنی ایک وقت میں اقتدار پر رہنے کا جو ریکارڈ ہے وہ توڑ دیں گے، اور یہی بات اس وقت جو ہے وہ اپوزیشن سے اور ملک کے مختلف اداروں میں موجود شریفانہ سرمایہ کاروں سے یہ بات ہضم نہیں ہونے جا رہی کہ عمران خان اگر سموتھلی اگلے نومبر جب جنرل باجوہ اپنی مدت پوری کرنے جا رہے ہیں اس وقت تک عمران خان رہ گئے، تو اس کے بعد الیکشن ایئر میں جب چلے گئے تو پھر عمران خان کو اگلے 5 برسوں میں بھی اقتدار میں آنے سے ان جیسا کوئی بھی مائی کا لال جو ہے وہ نہیں روک سکتا انشاءاللہ تعالیٰ، اگر اللہ تعالیٰ کی مدد اور عوام کی مدد جو ہے وہ شامل حال رہی۔ تو معاملہ جناب کچھ یوں ہے کہ 18 نومبر کو عمران خان اپنے اقتدار کے 39 مہینے مکمل کر رہے ہیں، 20 نومبر کو ڈی جی آئی ایس آئی تبدیل ہو رہے ہیں، 29 نومبر کو جنرل باجوہ اپنے عہدے کے آخری برس میں داخل ہو رہے ہیں، یعنی ان کا آخری برس 29 نومبر سے شروع ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر موجودہ چیف جسٹس 1 فروری 2022 کو ریٹائر ہو جائیں گے، اس کے بعد جسٹس عمر عطا بندیال نئے چیف جسٹس کے طور پر سامنے آئیں گے۔ اس لیے اب اس قسم کی تھیوریز جو ہیں وہ بیچی جا رہی ہیں، اس قسم کی تھیوریاں گردش میں ہیں کہ عمران خان کے خلاف جنوری کے اندر جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی، اور اس کے لیے ایسا بھی دباؤ عمران خان کے اوپر بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن عمران خان بھی بڑی ہی کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے کارڈز کھیل رہے ہیں، اور ہمارے کچھ اہم ترین اندرونی ذرائع کے مطابق جو ہے وہ 20 نومبر سے پہلے اگلے 100 گھنٹوں میں عمران خان پاکستان کی اپوزیشن کو اور پاکستانی میڈیا کو ایک بہت بڑا سرپرائز دینے والے ہیں۔ اس سرپرائز سے بھی وقتاً فوقتاً ہم آپ کو آگاہ کرتے لیں گے، لیکن سر دست
خاص طور پہ اوورسیز پاکستانیوں کو بھی ہم یہ جو ہے وہ مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اپنی ہمت جوان رکھیں. عمران خان کے ساتھ پاکستان کی جو منتخب آئینی اور جمہوری حکومت ہے، پاکستان کے اندر بھی جو ووٹر ہیں، ان سے بھی ہمارا یہی کہنا ہے کہ عمران خان کے ساتھ جڑے رہیں. اس وقت کا انتظار کریں کہ جب عمران خان ایک ایک کر کے ان تمام مافیاز کو شکست دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ایک مرتبہ پھر 2023 کے الیکشن میں پہلے سے زیادہ اکثریت کے ساتھ عوام کا اعتماد لے کر واپس اقتدار میں آئیں گے. اسی لیے تو کاف لیگ پریشان ہے، اسی لیے تو ایم کیم پریشان ہے، اسی لیے تو جی ڈی اے پریشان ہے، اسی لیے تو پوری پی ڈی ایم کی جماعتیں پریشان ہیں کہ کہیں ایسا وقت نہ آ جائے کہ عمران خان کو ان کی مدد کی ضرورت ہی نہ پڑے پارلیمنٹ کے اندر، اور وہ عمران خان جو ان کی مدد کے باوجود اور ان کی بیساکھیوں کے باوجود، عمران خان جو حکومت میں ہے اس حالت میں بھی عمران خان ان سے بلیک میل نہیں ہو رہا. اور اگر ایسی سچویشن پیدا ہو گئی تو پھر عمران خان کہاں ان کے قابو آئے گا. تو ناظرین جڑے رہیے ہمارے چینل سے. پہلے بھی ہم ماضی میں آپ کو بتاتے رہے کہ یہ تمام تر دعوے جو کیے جاتے ہیں ان بڑے صحافیوں کی جانب سے یا چند عرصہ پہلے کھمبیوں کی طرح اگ آنے والے ان بلونگڑے یوٹیوبر کی جانب سے، جو صرف اور صرف اپنی جعلی ریٹنگ بڑھانے کے لیے، جو صرف اور صرف کچھ عرصے میں زیادہ کمائی کرنے کے لیے آپ کے سامنے روز ایک نئی تھیوری لے کر آ جاتے ہیں. ان تھیوریوں سے خبردار رہیے اور حقائق کی تلاش میں ہمارے چینل کو فالو کرتے رہیے. انشاءاللہ تعالی ہمارے چینل سے آپ کو مصدقہ خبریں ملیں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.